قرآن میں فرماتا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو، تو پھر ایک کام کیجئے، وہ سب سے بہترین کام ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میری طرف لوٹ کے چلے، اور اس نے کہا میرے مصطفیٰ کریم کی دہلیز کی طرف چل پڑو، میں تجھے وہاں ہی معاف فرما دوں گا۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ اگر انسان مقام مصطفیٰ میں کی طرف چل پڑے، ظلم کر پڑے اپنی جان پہ، تو پھر بھی رب اس کو کہتا ہے کہ تو میرے آقا میرے حبیب کی طرف چلے گا، میں تیرے سارے گناہوں کو، تیری ساری رنجشوں کو، تیری ساری باتوں کو میں معاف کر دوں گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ وہ ایک گہرا وقفے کا رہا ہے۔ یہ تو ہمارا دستور جانتے ہیں جو پرانے خادم ہیں، ہم نے تو آنکھ کھولی تو تاجدار ختم نبوت کی بات کی، ہمارے باپ دادا نے تاجدار ختم نبوت کی بات کی۔ ہم نے نہ تو اسے ربیعوں میں بیچا اور نہ بازاروں میں بیچا، بلکہ لوگوں کے سینے کے اندر حضور کا عشق ڈال کر قبر میں بس حضور کے چہرہ کو دکھانے کی دعا فرمائی ہے کہ حضور کے چہرے کی پہچان ہو جائے۔ یہی ایک بہت بڑا گیپ 2016 سے لے کر 2020 تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا میں، پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنسیں ہوئی، اور ان میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے۔ کچھ لوگ آپ کو میرے دائیں بائیں نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اگر ایمان ہی کا عمل نہ ہو سکے تو ان بے ایمانوں کو لے کر کیا کرنا ہے؟ ہماری محبت کسی دولت مند سے نہیں، کسی خدمتگار سے نہیں، کسی محبت میرے والے سے نہیں، ہماری محبت اسی سے ہے جو آمنہ کے لال سے محبت کرتا ہے۔ ہماری سارے رشتے کہتے ہیں سو ساگ سنگتے ویکھے وت نتراں پئیاں، جنہ باجوں ایک پل نہ گزردا سی اج شکلاں یاد نہ رہیاں۔ ایسے لوگ جن کے لیے زندگی انسان نچھاور کر دیتا ہے، لیکن وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ سب جدا ہو جائیں گے، اپنے پرائے سارے جدا ہو کے جائیں گے، وہ رشتے تعلق سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن تیسرے سوال میں آمنہ کا لال ہی کام آئے گا۔ اس لیے میں آپ کو دربار علیہ بلاولہ شریف کا نہ تو کہتا ہوں کہ میری مریدی میں کمال ہے، نہ کہتا ہوں میری خادمی میں کمال ہے، نہ میں کہتا ہوں کہ میرے قریب یا میرے پاس بیٹھنے سے کمال ہے۔ میں آپ کو کمال کا اور لاجواب راستہ دکھا رہا ہوں، وہ صرف آپ تاجدار ختم نبوت کے سپاہی بن جائے، یہ آپ کی دنیا بھی اور آخرت بھی ٹھیک کر دے گا۔ اور دیکھا ہوگا کہ آپ نے جب کشمیر کی طرف ہم چلے تو ہزاروں کا ایک جمع غفیر تھا، جس راستے سے گزرتے تھے تو سروں کا سمندر نظر آتا تھا۔ ہماری اپنی بات ہوتی تو اپنی بات کر کے چلے جاتے، لیکن بات آمنہ کے لال کی تھی، خاتم النبیین کی بات تھی، یہ پیغام ہم نے پہنچانا تھا۔ اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا فرقہ، ایک ایسا شیطان کی اولاد اسے کہا جائے، ایسا فرقہ اٹھا کہ جس کو یہ خطرہ پڑ گیا اگر یہ مزید آپس میں اتفاق و اتحاد کی اس درخت کو سنبھالے رکھے تو ایسا میٹھا پھل اس کے اندر سے اگے گا، ایسا میٹھا پھل اترے گا کہ پوری دنیا میں کوئی قادیانی نہیں رہے گا، جہاں بھی ہوگی یہ آواز بلند ہوگی تاجدار ختم نبوت۔ پھر انہوں نے لوگوں کو مختلف طریقے سے، مختلف انداز سے دربار علیہ بلاولہ شریف کے بارے میں اپنی پیشن گوئیاں کی، ان کی وجہ کیا تھی، ان کے پیچھے وہ جانتے تھے، دم اور دعا میں وہ سبھی لوگ شریک تھے، لیکن تکلیف اس وقت ہو گئی جب آمنہ کے لال کی بات ہو گئی، کیونکہ وہاں سے ان کی روٹیاں اور ان کی وہ ساری چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ یاد رکھ لیجئے کہ تاجدار ختم نبوت کی بات کرنے کے لیے کو حلالی خون ہونا چاہیے۔ اگر کربلا میں تاجدار ختم نبوت کا علم بلند کیا حسین پاک میں تو وہ علی کا خون حلالی خون تھا۔ اس لیے آپ میرے خادم ہیں، میں آپ کو یہ ترتیب دیتا ہوں۔ پھر کوشش کی پنجاب کی طرف چلے، پاکستان کی طرف چلے، جب فیصل آباد کی عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس جس میں لاکھوں عاشقان مصطفیٰ نے
سینے کے اندر کیا دل کی دھڑکنوں کے اندر تاجدار ختم نبوت کی بات کی، پھر برداشت نہیں ہوا اور ایک بار پھر کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ کالی ضرب لگائی جا سکے، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع بجھ نہیں سکتی جسے روشن میرا خدا کرے۔ بس یہی انہوں نے کوشش کی کہ پورے طریقے سے ایک ایسی کالی ضرب لگائی جائے تاکہ تاجدار ختم نبوت کی بات کرنے سے روکا جائے، اور بارہا یہ پیغام کیا جائے ہم نہ تو آپ کے دم کے خلاف ہیں، نہ تو آپ کی کرامتوں کے خلاف ہیں، نہ ہی آپ کی ان باتوں کے خلاف ہیں، لیکن جو چبھنے والا خنجر تھا وہ تاجدار ختم نبوت کی بات تھی۔ اس لیے بہت سارے لوگ آپ کی آنکھوں سے اجل ہو گئے۔ یاد رکھ لیجئے ان رشتوں کو کروڑ بار ٹوٹیں، وہ رشتے کروڑ بار چھوٹیں جو تاجدار ختم نبوت کی محبت سے دور لے جائیں، کیونکہ اگر قبر میں بھی ہماری بخشش کرانی ہے، جان چھڑانی ہے، تو وہ صرف آمنہ کے لال ہیں، اور حشر میں بھی اگر جان چھڑانی ہے وہ تاجدار ختم نبوت ہے۔ یہ پیغام خادموں کو آج یہ وقت آ چکا ہے، آپ تک، آپ کی سماعتوں تک، کہ حضور سے محبت ہی کامل ایمان کی نشانی ہے۔ آج اپنی صفوں کے اندر جرت پیدا کریں، اور یاد رکھ لیجئے کہ میرا خیال ہے 300 سال ہو چکے ہیں ہماری نسل کو۔ 300 سال میں نہ تو ہم سیاست کی طرف گئے، نہ لالچ کی طرف گئے، نہ دنیا داری کی طرف گئے، بلکہ پوری دنیا میں حضور کی محبت پھیلاتے رہے اور لوگوں کو رب سے شفا لے کر دیتے رہے۔ ایک چھوٹا سا پیغام، وہ کہتے ہیں کہ مانا ہے اس چمن کو یا رسول اللہ ہم سیر گلشن نہ کر سکے، کانٹے تو کچھ چن لیے گزرے تھے جدھر سے ہم۔ ان کی تکلیف انٹرنیشنل لیول پر ہے، لوکل پہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دسمبر کا مہینہ ختم ہوئے جا رہا ہے، کچھ دن باقی ہیں۔ اب اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ انسانیت اٹھا کر دیکھیں، تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، ایسی آپ کو جگہ نہ ملے گی کہ جب کوئی کسی کا اگر ہماری عید ہو تو اس وقت کسی اور بندے کا ذکر ہو تو ہمیں کتنی تکلیف ہوگی۔ لیکن آج میرا خیال ہے 7 سال ہو چکے ہیں، انشاءاللہ اس بار بھی کچھ کریں گے۔ 7 سال ہو چکے ہیں جب لوگ انگلینڈ کے اندر ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، نیا سال مناتے ہیں، تو اس وقت بس حضور کے غلام نئے سال کی بات نہیں کرتے، پھر بھی میں تاجدار ختم نبوت کی بات کرتا ہوں۔ دیار غیر میں بھی جا کر حضور کی محبت کی بات کی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، یہ میرا کمال نہیں تھا، یہ حضور کی شفقت ہے، یہ کرم ہے۔ جو حضور کی بات کرتا ہے اس کی پشت پہ حضور کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جو تاجدار ختم نبوت کے خلاف بات کرتا ہے اس کی پشت پہ شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اسی جو یہ خادم آئے ہیں، بس آج اپنی صفوں کے اندر اطاعت پیدا کر دو۔ یہ یقین کیجئے تمہاری دنیا میں بھی عزتیں ہوں گی، موت بھی عزت سے ہوگی، اور حشر میں بھی آپ کو عزت سے بخشا جائے گا۔ اطاعت پیدا کر دو، یہ یقین کیجئے تمہاری دنیا میں بھی عزتیں ہوں گی، موت بھی عزت سے ہوگی، اور حشر میں بھی آپ کو عزت سے بخشا جائے گا۔ جو حضور کی ختم نبوت کی بات کر رہا ہے، اپنے دلوں کے اندر اپنے فتور، اپنی جنگ اور اپنی لڑائی ختم کر کے آج یہ ایمان اور اقرار سے کہہ دیجئے کہ ہماری ذاتی باتیں اس طرف اور تاجدار ختم نبوت کی محبت سب سے پہلے ہوگی۔ اور دربار کے جو خدام ہیں، اب یہ میرا پیغام ہے، کیونکہ کچھ بہت سارے لوگ ہیں جن تک یہ پیغام پہنچ نہیں سکتا تھا۔ بہت سارے ایسے مرید ہیں جو آتے تھے، شفا پا کے چلے جاتے۔ ایک بولی سی عورت جس کو کوئی نہ، جس کے پاس نہ انٹرنیٹ ہے، نہ جس کے پاس کوئی ایسا رابطہ ہے، کسی بہت دور گاؤں میں بستی ہے، وہ آئی، بیمار تھی، کسی مرض و تکلیف میں تھی، کوئی حاجت لے کر آئی، ٹھیک ہو گئی۔ اگر جاتے جاتے کسی شیطان نے اس کا دماغ خراب کر دیا یا اس کے سامنے بات کر دی، بھلا وہ کیا جان سکتی تھی؟ اس لیے جو خادم ہیں ان کو پیغام ہے کہ آپ کوشش کریں اپنی جگہوں پر بکھر جائیں، اور یہ تاجدار ختم نبوت کا پیغام ہم نے پاکستان یا کشمیر میں نہیں دینا، بلکہ وہاں تک پہنچنا ہے
جہاں تاجدار ختم نبوت کے منکر موجود ہیں، ہر منکر کے سینے کے اندر یہ خنجر چبا کر یہ آواز بلند کرنی ہے، تاجدار ختم نبوت۔ یہ بات آپ کی جذبات تک نہیں بلکہ احساسات تک نہیں، اور آپ کو سب سے بڑی مبارک ہو کہ آپ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کے مرید ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ وقت کتنا گزرا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا ٹائم گزر چکا ہے، لیکن کوئی شخص ہمت نہیں کر سکا۔ اگر آپ اس کی ڈیپلی دیکھا جائے تو یہ میری بات نہیں، یہ حضور کی بات ہے، یہ ڈیوٹی ان کی لگائی ہوئی ہے۔ کتنا وقت بیت چکا، لیکن آج تک ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ہمیں اس چیز کی پہچان نہیں کون سا محمد رسول اللہ کون سے طریقے سے پڑھا جائے، لیکن یہ حضور کی لگائی شفقت تھی، یہ ان کی مہربانی تھی، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کام جو اللہ اور اللہ کے رسول کے کرم سے اللہ نے دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سے کروایا۔ آج پورے پاکستان کشمیر میں جب کلمہ پڑھا جائے گا تو آگے خاتم النبیین ضرور لکھا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم نے اپنی عزت نہیں بچائی، ہم نے حضور سے محبت کی ہے۔ اس لیے کہ میں کہتا ہوں کروڑ بار مجھ پہ انگلیاں اٹھاتے ہو، اٹھاؤ، لیکن جہاں آمنہ کی لال کی بات آئی وہاں ہماری جان کیا، ہمارا خون بھی حاضر ہے۔ اس لیے آج اپنے دل و دماغ میں یہ یاد رکھیں، یہاں سے دو چیزیں ملتی ہیں، ایک تو سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع جلتی ہے، اور دوسرا اللہ بیماروں کو شفا بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے صدقے سے کرم اور مہربانی فرمائے۔ میرا خیال ہے بہت سارے خدام یہاں موجود ہوں گے جو جانتے ہیں کہ وہ گوئی کے مقام سینی پر وہ کتنا مشکل راستہ تھا، وہ کتنا تکلیف در راستہ تھا۔ اس علاقے میں تقریباً 70% قادیانی بستے ہیں۔ جو میرے قافلے میں شمار تھے وہ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو ایسے لگتا تھا کہ ایک بار نئی دنیا آئی ہے، اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے بعد حضور کی بات کی اور دم کیا تو ان کا سب سے بڑا جو قادیانی تھا، مولوی تھا، جو ان کو سمجھاتا تھا، اسی نے منہ میں گر کر پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ آپ ساتھ ہی تھے، مجھے جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں، کیونکہ ہم سچے نبی کے ماننے والے ہیں، اور جھوٹا نبی ہو نہیں سکتا۔ کوئی حضور کے بعد نبی ہونے کا تصور خیال بھی کر جائے کسی کے بارے میں، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے آج ہمت اور جستجو کے اندر، طاقت کے اندر دیکھیں، حضور کی ختم نبوت کا پیرا جو ہے وہ جنات نے بھی دیا ہے۔ حضور کی آپ کو بڑی ایک عجیب سی بات، آپ کی سماعتوں کی نظر، اور حضور کی ختم نبوت مخالفت جو ہے وہ کافر شیطانوں نے بھی کیا ہے، جن کو مارنا ہماری ڈیوٹی ہے، جو انسانوں سے آزاد کرانا ڈیوٹی ہے۔ مکے کا ایک خوبصورت واقعہ ہے۔ مکے میں ایک شخص تھا، اس کا نام ولید تھا، اور اس کے پاس جو بت تھا وہ سونے کا تھا۔ اور ایک دن ایسا ہوا، آپ کی سماعتوں کی بات بالکل غور سے سنیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ شیطان اگر بتوں کے اندر داخل ہو سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کوئی مولوی پجاری نے مل جائے تو اس کو بھی یہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ اب اس نے کیا ہوا کہ حضور کی ظاہری اس دنیا میں، ظاہری دنیا میں وہ شخص اس بت کی پوجا کرتا تھا، اور وہ بت سب سے مہنگا تھا۔ ایک دن ایسا واقعہ ہوا کہ بت کے اندر چمش پیدا ہوئی، اس کے اندر حرکت پیدا ہو گئی، حرکت پیدا ہو گئی، اور حرکت پیدا ہوتے ہی وہ بت بول اٹھا، اور وہ بت تاجدار ختم نبوت کے خلاف تھا۔ بول اٹھا اور کہنے لگا نعوذ باللہ اپنی زبان سے، یا اس کے اندر جو شیطان تھا، بت جو تھا، وہ حضور کی شان میں گستاخی شروع کرنے لگا اور کہنے لگا میں تمہارا سچا خدا ہوں۔ اتنے میں جب ولید کو پتہ چلا تو کفار مکہ کو، منافقین مکہ کو اکٹھا کیا گیا۔ انہیں کہا، ایک دعوت کی گئی کہ آپ سارے آئیں، او میرا محبوب بولا ہے، میرا خدا بولا ہے، اور اس نے یہ گواہی دی ہے۔ اتنے میں کافی لوگوں کو اکٹھا کیا گیا،
اور پھر حتیٰ کہ یہ خبر پہنچتے پہنچتے حضور کے صحابہ حضور سے محبت کرنے والوں تک پہنچا اور ایک بڑا مجمع لگایا گیا۔ دیکھیں سمجھ کی بات ہے، سوچ کی بات ہے، حضور کو بھی دعوت دی گئی۔ اتنے میں جب اس بت نے کہنے لگا کہ یہ میرا بت جو ہے یہ کہتا ہے بتوں کے اندر پوجا کرو، حضور کے بارے میں بے ادبی کر رہا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، نبی ہو نہیں سکتے۔ اتنے میں جب محفل کا اہتمام کیا گیا تو بت کے سامنے رکھا گیا، اور جب بت کو سامنے رکھا گیا تو اس نے کہا میرے خدا بول کیا ہوگا؟ تو بت پھر اسی حرکت میں آ گیا، حرکت میں آ کر کہنے لگا کہ ہے کفار مکہ، تم نہیں جانتے ہو کہ یہ خاتم النبیین ہیں، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ان سے بڑا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے اگر کائنات پوری پیدا کی ہے تو صرف حضور کی خاطر، ان کی خاطر پیدا کی ہے۔ جو ان کے راستے پہ چل پڑے گا وہ جنت چلا جائے گا، اور جو ان سے باغی ہو جائے گا وہ جہنم چلا جائے گا۔ اتنے میں ولید کو غصہ آیا اور اس نے بت کو توڑ ڈالا، اور توڑنے کے بعد کفار مکہ کو بری شکست ہوئی۔ ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھ کر صحابی رسول بن گئے، ایمان کی حالت میں داخل ہو گئے۔ حضور فاتحانہ طور پہ جا رہے تھے، دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سبز پوش تازہ خون تلوار سے لگا ہوا اپنے چہرے کو دوسری طرف رخ موڑا ہوا کھڑا تھا۔ جو ہی حضور اس کے قریب سے گزرے، حضور کو کائنات کی ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں۔ دیکھیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے مصطفیٰ جان رحمت، میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حضور کی عزتوں کا وعدہ میرے رب نے فرما دیا ہے۔ صرف وہ ہماری محبت دیکھ رہا ہے، ہماری کوشش دیکھ رہا ہے۔ جب وہ سبز پوش کے پاس گزرے تو اس نے حضور کو ادب سے سلام عرض کیا، اور سلام عرض کر کے کہنے لگا حضور میں آپ کا غلام ہوں، اور میں جن ہوں، اور میں آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے آیا۔ حضور نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ حضور نے کہا کہ کچھ دن پہلے ایک ہمارے ہی ٹولے کا جن کو کفر کی دنیا میں چلا گیا، منافق ہو گیا، اور جو ولید نامی انسان کے بت کے اندر جو بولا تھا وہ ہماری ایک برادری کا منافق ہو گیا، کافر ہو گیا، اور اس نے لوگوں کا دماغ خراب کرنے کے لیے اس بت میں داخل ہو گیا، اور اس کئی دنوں سے آپ کی بے ادبی کر رہا تھا، آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ تو مجھے خبر لگی، میں کسی وادی ایمن میں تھا، کہیں بہت دور تھا، میرے رشتہ دار، میرے قریب کے دار، آپ کے غلام میرے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ تم جلدی آؤ اور اس جن کا علاج کرو، اس شیطان کا علاج کرو۔ جب میں وہاں سے اڑا اور سیدھا جب اس نے پورا مجمع اکٹھا کیا، اور جو ہی مجمع اکٹھا کیا تو دوبارہ اس نے شیطانی کی کوشش کی، تو میں نے تلوار سے اس کا سر قلم کر کے خود اس بت میں داخل ہو گیا، اور خود داخل ہو کر آپ کے بارے میں جو بات کی ہے حضور، وہ میں ہی آپ کا غلام تھا جو اندر سے بول رہا تھا۔ حضور نے اسے دعا دی اور کہا تو بھی جنت جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیں جب ان کفر والے جنات کو مارتے ہیں تو پھر یہ لوگ مختلف لوگوں کے دماغوں میں داخل ہو کر ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو تاجدار ختم نبوت کے غلام ہیں وہ پکی اور سچی غلامی کا اقتدا کرتے ہیں۔ اس لیے تاجدار ختم نبوت کی بات تو جنات نے بھی کی ہے، ہر چیز نے کی ہے، اور جس نے بھی چیز کی ہے اس کو اللہ نے عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ کے ارد و گور میں کہیں آپ دیکھتے ہوں گے، کوشش کرتے ہوں گے کہ بڑی مثال دے دے کر بڑے طریقے، کوئی کہتا ہے دم کیسے ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے پھوکیں کیسے لگتی ہیں، وہ کہتے ہیں نا چمچڑی چمگدڑ بولے دانو نو لگنا سورج کلونا کی قدر مصری جانن یوسف کتنا سونا۔ بات یہ ہے کہ چمگادڑ کے سامنے دن کا اجالا رکھ لو، اس کی آنکھیں بند ہیں، اس نے دیکھنا ہی نہیں ہے، اس نے سورج سے ضد کر بیٹھا ہے۔ اس لیے آپ آج سے یہ ہمت اور اعتقاد کریں گے انشاءاللہ تعالی اس ماہ کی 26 تاریخ کو 11ویں شریف کل سیدہ میں تمام خدام کیا تمام زائرین ساروں کو یہ حکم ہے کہ آپ اس 11ویں شریف میں تشریف لائیں، اور حضور غوث پاک کی 11ویں شریف ہے۔ اب ضرور آپ کی حاضری اپنی پوری کریں، اور آج سے یہ ہمت ارادہ کر لیں یہ ساری زندگی۔ دیکھیں ہمیں کسی نے ماں کا ادب بتایا،
وہ بھی حضور ہیں، ہمیں باپ کا ادب بتایا وہ بھی حضور ہیں، ہمیں بہن کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، کوئی بھی رشتے بتائے تو ان رشتوں کی بنیادی وجہ حضور ہیں۔ اگر ہم ان سارے رشتوں کو کتنا بھی اپنے ساتھ رکھیں، جب تک آمنہ کی لال کی بات نہیں ہوگی تو نہ رشتے یہ قبر میں کام آئیں گے اور نہ حشر میں ہمیں کام آئیں گے۔ اس لیے آپ جو خدا میں آج ارادہ کر لیں کہ ہم آج سے بعد تاجدار ختم نبوت کے سپاہی ہیں، اور یہ میرا پیغام پوری دنیا میں آپ کا ہو، یہ میری امانت ہے آپ کے پاس کہ آپ نے پہنچانا ہے، اور یہ امانت کو خیانت کرنے والا بندہ جو ہوتا ہے وہ بے ایمان ہوتا ہے۔ حضور ہم سے کتنا محبت کرتے تھے، حضور کے ظاہری دنیا میں 3 دن باقی رہ چکے تھے، انہوں نے صحابہ کو اکٹھا کیا، انہوں نے کہا میرے صحابہ قیامت تک یہ میری امانت ہے، قیامت تک جو میرا امتی آئے گا اس کو میرا سلام کہتے جانا۔ اگر حضور نے اپنے صحابہ کو کہا کہ قیامت تک کوئی امتی آئے میرا تمہیں ملے تو یہ میرا ان کو سلام کہتے جانا، اگر حضور ہمارے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر آج اس یقین سے، اس محبت سے کہ یقین کیجئے کہ دربار علیہ بلاوڑا شریف سے باغی ہوتا ہے تو اس کے پیچھے قادیانی ہوتا ہے، اور قادیانی 100% ہم نے بہت سارے لوگوں کو اس لیے چھوڑا گیا کہ ان کی بیگ کے پیچھے وہ لوگ موجود تھے۔ آمنہ کے لال سے محبت نہیں تو پھر کون سا کلمہ ہے، کون سا؟ رب تو کہتا ہے کہ کائنات پوری کہہ دے، اب پڑھیں ترجمہ قرآن کا، تو میں اکیلا نہیں ہوں، لیکن اے مصطفیٰ کریم، اے مصطفیٰ جان رحمت، اگر آپ کہہ دیجئے تو میں پھر اکیلا ہوں، میں واحد خدا ہوں۔ اس لیے آپ نے آج کوشش کرنی ہے کہ دیکھنا ہے فلانا کہاں گیا، وہاں کہاں گیا، جہنم جانے والے جہنم چلے گئے اور جنت جانے والے جنت چلے گئے۔ اس لیے یہ انشاءاللہ تعالی مشن ہم نے شروع کرنا ہے، اس کو بالکل طریقے سے شروع کرنا ہے، جو اپنی نیت ارادے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آخری دم تک وفا کرنی ہے، علالی خونی وفا کر سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ہم صوفی و صفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجب سرکار کی اولاد سے ہیں، ہم نے وہاں بھی تاجدار ختم نبوت کی بات کی ہے، جہاں لوگ اونچا سانس بھی نہیں لیتے ہیں، ادھر بھی ختم نبوت کی بات کی ہے، حضور کی بات کی ہے۔ اس لیے کہ ڈرنا کیا ہے، کیوں ڈرنا ہے؟ اس ڈرنا اس سے ہوتا ہے جو باقی رہ جانا، اس جان نے تو جانا ہی ہے، آج کی جائے کل چلی جائے، کل کی جائے آج چلی جائے، اگر یہ حضور پہ وار ہو جائے تو اس سے بڑی کیا اور بات ہے۔ اس لیے آج ذرا میں آپ سے محبتوں کا یہ ارادہ ہے کہ جنہوں نے یہ عقیدت، ہم مجھے چھوڑ دینا، مجھے کوئی غم نہیں ہے، اس لیے نہ تو میں پیری اور مریدی کے چکر میں ہوں، اگر پیری اور مریدی کے چکر میں ہوتا تو کہتا جو کچھ سارے ٹھیک ہیں، لیکن حضور کی محبت سینے سے نہیں نکالنا، کیونکہ جو حضور کی سے بے وفائی کرتا ہے ان سے اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور محشر میں بھی اسے ذلیل کرے گا۔ اب انشاءاللہ تعالی میری بہنیں بیٹھی رہیں گی، اب جو ختم نبوت کے سپاہی بننا چاہتے ہیں ذرا اٹھ کر تاجدار ختم نبوت کی آواز بلند کریں، جو ختم نبوت کے سپاہی بننا چاہتے ہیں اور آج دربار علیہ بلاوڑا شریف کے خادم بننا چاہتے ہیں، ذرا ہاتھ دونوں اٹھا کر یہ اپنے اللہ سے ہم وعدہ کرتے ہیں، اے اللہ تیرے حبیب کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے۔ تاجدار ختم نبوت، 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 غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، دونوں ہاتھوں کو جتنے بلند ہو سکتے ہیں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے، 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 ہم اپنے نبی کے،
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت، دربار عالیہ بلاوڑہ شریف۔ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے اور حضور سے کے وسیلے سے آپ کو دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے اور محشر میں بھی عزت سے آپ کی بخشش ہو۔ آپ تشریف رکھیں اپنی اپنی جگہوں پر۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ دم کا سلسلہ اور اس کے بعد جو خادم آئے ہوئے ہیں ان سے ایک نشست ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس کافی مریض زیادہ بیمار ہیں، زیادہ تکلیف میں ہیں، اس لیے دم اور دعا کا سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے سسٹم کا ہونے والا ہے۔ آپ بڑی محبتوں سے آئے ہیں، بڑی چاہتوں سے آئے ہیں، بڑی الفتوں سے آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے پاکستان سے لے کر کشمیر کے ایک کونے کونے کے اندر تاجدار ختم نبوت کی محفل کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ ان قادیانیوں کو اور جو ان کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں ان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر کوئی تاجدار ختم نبوت ہے فقط وہ آمنہ کے لال ہی ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا ارادہ ہے۔ ہمارے سینے کے اندر جب تک دم میں دم ہے، اس کے ہر سانس کے اندر حضور کی محبت اور وفا ہی نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے صدقے سے ہم پہ کرم اور مہربانی فرمائے۔ آپ خادم بڑی محبتوں والے ہیں، بڑی چاہتوں والے ہیں، لیکن میں آپ کو پھر پیغام دے دوں، میرے اس ختم نبوت یا حضور کے عشق کے پیچھے نہ تو کوئی سیاست ہے نہ کوئی لالچ ہے، یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ میں نے 22-23 سال سے ٹھنڈی راتوں میں کھڑا رہا ہوں، گرم دنوں میں کھڑا رہا ہوں۔ میں نے کبھی دعا میں نہیں مانگا کہ مجھے یہ چیز مل جائے، مجھے وہ چیز مل جائے۔ میں نے رب سے ہمیشہ مانگا، اے اللہ جب سب مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے، قبر کی اندھیری رات ہو جائے گی، کوئی اپنا پرایا نہ مجھے ملے گا، وہاں آمنہ کے لال کی چہرے کا بس دیدار ہو جائے۔ میری پوری جوانی کی پوری زندگی کی محنت فقط حضور کی محبت ہے، اس لیے جو دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سے محبت کرتا ہے پہلے وہ تاجدار ختم نبوت کا غلام بنے گا، حضور کا غلام بنے گا۔